MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. सिफ़ात बारी ताला का जो मज़मून शुरू है ये बाज़ पहलुओं से आसान है, बाज़ पहलुओं से मुश्किल, और जो मुश्किल पहलू हैं उनकी दरअसल इंतहा कोई नहीं, लामतना ही सिलसिला है। मसलन सिफ़त रबूबियत को लें, हर चीज़ जो कायनात में किसी न किसी ज़रिए से ज़िंदा रह रही है वो अव्वल तौर पर सिफ़त रबूबियत का मज़हर भी है और उसकी वाक़िफ़ भी है। अदना से अदना कीड़ा, ज़िंदगी की अदना से अदना किस्म को ले लीजिए, उसका रब से वास्ता है, लेकिन वो उस वास्ते से जो रब को समझ रही है चीज़, रब वहाँ ख़त्म तो नहीं हो जाता।
رب تو اس کے پہلو سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے بھی شروع ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھ سے ادنا کون سی حالتیں ہیں جو ربوبیت کی محتاج ہیں۔ اور پھر جوں جوں آگے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، ربوبیت زیادہ شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ مادی دنیا میں بھی ربوبیت کا یہی منظر ہے، روحانی دنیا میں بھی یہی منظر ہے، اور وہ خدا جو حضرت محمد رسول اللہ پر ربوبیت سے جلوہ گر ہوا، جس نے یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف وہ ربوبیت کے ساتھ اکٹھا کر دیا، اور تمام جہانوں کا رب قرار دے کر تمام تعریف کو اکٹھا کیا۔ اب اس پہلو سے صرف الحمد کے ربوبیت سے تعلق کو ہی آپ دیکھیں تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو سلسلہ ختم ہی ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس لحاظ سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور جب میں وقت کے کمی کے خیال سے تیز گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کی طرف سے، اچھے بڑے بعض علماء کی طرف سے بھی یہ خط ملتے ہیں کہ آپ کا مضمون کچھ تو دماغ میں سے گزرا، کچھ سر کے اوپر سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کنسنٹریٹ نہیں کر سکے اپنے آپ کو پوری طرح، یعنی غور کرتے کرتے کسی پہلو میں اٹکے ہیں تو دوسرا پہلو گزر گیا، اس لیے آہستہ بیان کریں۔ اب اگر آہستہ بیان کیا جائے تو پھر یہ ساری عمر ایک ہی سلسلہ جاری رہے گا، اور ضرورت کی باتیں جو وقتاً فوقتاً پیش آتی ہیں ان سے کلیتاً صرف نظر کرنا ہوگا۔ اس لیے کوشش میں کر رہا ہوں ذہنی طور پر کوئی ایسی ترتیب دے لوں کہ کچھ نمونے آپ کے سامنے رکھ دوں، اور باقی انہی نمونوں پر غور کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے علم چاہیں اور خود ہی یہ سفر طے کرنا شروع کریں۔ عالم الغیب والشہادہ کی بات ہو رہی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں لفظ غیب 49 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اگرچہ ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہو مگر کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نیا جلوہ رکھتا ہے، کوئی نیا رنگ رکھتا ہے، اور اس تعلق سے کبھی خدا تعالیٰ کے اسماء پر انسان کو غور کرنے کا موقع ملتا ہے، کبھی مخلوقات کے اوپر غور کرنے کا اور ان کی بے بسی کا تصور باندھنے کا موقع ملتا ہے، اور 4 دفعہ غیوب کا لفظ استعمال ہوا ہے جمع میں، علام الغیوب، اور جہاں غیب کا ہے وہاں عموماً عالم الغیب ہے، جہاں غیوب کا ہے وہاں علام الغیوب ہے، یعنی غیب زیادہ ہیں تو علم بھی بہت زیادہ چاہیے، اور مبالغہ کی صفت استعمال ہوئی ہے، غیر معمولی غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور غیب ایک نہیں ہے، کئی غیب ہیں۔ اب یہی مضمون آپ دیکھ لیں، غیب ایک نہیں ہے، کئی ہیں، اس پر غور کریں تو عقل ورطہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے، اور غیب کا سفر ہمارے علم کے مطابق اپنے تصور سے طے ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ ہر غیب کے پیچھے ایک اور غیب ابھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ جہاد کی بات سوچ لیں، ہم 6 جہاد کی بات کرتے ہیں، دراصل وہ 3 جہاد ہیں، اوپر کو ایک جہت کہتے ہیں، نیچے کو ایک جہت، 3 جہاد ہیں، اور چوتھی جہت وقت کی ہے، تو 4 جہاد کے اندر ہم محدود ہیں۔ 4 جہاد سے باہر کا تصور حساب دان کرتے ہیں حسابی روح سے، کہ اگر 2 ڈائمینشنل ورلڈ ہو تو کیا ہوگا، 5 ڈائمینشنل ہو تو کیا ہوگا، اور یہاں تک تو بہرحال ان کا غور و تدبر انہیں پہنچا چکا ہے، یا اس کا تصور باندھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اسی وقت اور اسی اسپیس، اسی مکانیت میں ایسے بھی جہان ہو سکتے ہیں جن کی ڈائمینشنز مختلف ہوں اور ان کا ہم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہو، ایک ہی جگہ رہتے ہوئے۔ اب اسی پر غور کریں تو آپ کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے۔
ادنا بھی آپ کی حقانیت پر شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس زمانے میں جبکہ وقت اور مکان کا تصور بالکل اور تھا، اس زمانے میں آپ پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جنت ایسی چیز ہے ارضها السماوات والارض، کہ اس کا دائرہ زمین و آسمان پر پھیلا پڑا ہے۔ کوئی چیز بھی جو آپ جسے آپ کائنات کہتے ہیں وہ جنت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ جنت کا دائرہ زمین و آسمان پر محیط ہے، صحابہ سمجھ نہیں سکے، اور ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر جہنم کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو جس خدا نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ڈائمینشنز کا شعور اس وقت عطا کیا تھا جبکہ تمام عالم کی عقل کل بھی اس شعور کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکی تھی۔ حیرت انگیز بات ہے، عرب کا ایک ان پڑھ انسان جو امی، جس کی ساری قوم امی کہلا رہی تھی، اس میں ایک شخص اٹھتا ہے اور اس پر ایسا کلام نازل ہوتا ہے جو اسے غیب کی خبریں دیتا ہے اور غیب کی خبروں کی حکمتوں سے آگاہ فرماتا ہے، اور کئی قسم کے غیب اس میں بھی موجود ہیں۔ اس خبر میں یہ ایسی خبر دی گئی ہے جس سے آپ کے زمانے کے تمام انسان غیب میں تھے، یا یہ خبر ان سے پردہ غیب میں تھی اور آپ کو عطا کی گئی، اور جس چیز کی خبر عطا کی گئی وہ غیب در غیب کی خبر ہے کہ تم جس دنیا کو سمجھتے ہو ہم جانتے ہیں، اس میں سے اکثر کو تو جانتے ہی نہیں، لیکن اس کا جو عمومی تصور مانتے ہو اس سے بھی پرے اور چیزیں ہیں۔ تو علام الغیوب کا جو لفظ ہے اس نے بتایا کہ غیبوں کے بھی جہان ہیں، ایک کے بعد دوسرا جہان ابھرتا چلا جاتا ہے، تو سوچ کی کوئی آخری حد ہی باقی نہیں رہتی۔ اب یہ مضمون کوئی سمجھے گا کہ شاید علمی چسکے کی باتیں ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا مذہب کی حقیقت سے بنیادی تعلق ہے، اور جسے سمجھے بغیر مذہب کی غرض و غایت پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہم پا سکتے ہیں، جیسے ایک کیڑا اپنے رب کو جانتا ہے، لیکن جس مقام پر ہمارا شعور پہنچایا گیا ہے، ہمارے لیے جو ربوبیت کی مختلف جہتیں کھول دی گئی ہیں، ان پر غور نہ کرنا تو نسبتی لحاظ سے کیڑا بنے رہنے کے مترادف ہے، اور جو لوگ پھر کیڑا بنتے ہیں ان کا ذہن پھر کیڑوں والا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کو رزق سے صرف اتنی نسبت ہے کہ کھایا، پیٹ بھرا اور سو گئے، اور یا دنیا کے عیشوں میں مبتلا ہوئے، اور وہ ہاتھ جس نے رزق دیا ہے اس ہاتھ کی لمس تک کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اس لیے جو صفات باری تعالیٰ کا مضمون ہے یہ کوئی محض علمی نخرہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں خدا سے تعلق باندھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس عظمت کا خدا حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر ظاہر ہوا وہ آپ تک محدود رہنے کی خاطر ظاہر نہیں ہوا، بلکہ رحمت للعالمین کا مطلب ہے اس خدا کے جلوے تمام جہانوں کے لیے میسر فرما دیے گئے۔ کسی جہان کے لیے بھی کوئی کنجوسی نہیں کی گئی، کسی قسم کی چیز روک کے نہیں رکھی گئی، کل عالم کے لیے دعوت عام دے دی گئی۔ یہ خدا جلوہ گر ہوا ہے اور اس کو دیکھو، تو اس پر غور کیے بغیر، اس پر اس کی صفات کا سفر کیے بغیر کیسے خدا اپنی پوری شان کے ساتھ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس شان کے نمونے کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرمائی گئی۔ اور حقیقت میں ہم اس دنیا میں صفات باری تعالی میں جتنا سفر کرتے ہیں ویسے ہی اپنے لیے جنت بناتے ہیں۔ جنتیں بھی بے شمار ہیں اور غیب میں ہیں، جنتوں میں بھی بہت سے غیوب ہیں، اور جنت نام ہے صفات باری تعالیٰ کا، اس کے سوا کوئی جنت نہیں ہے۔ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ فرمایا اس میں بہت گہرے علوم بیان فرما دیے گئے،
اور ادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، اس میں بھی وہ جو میری جنت فرمایا گیا ہے وہ دراصل جنت کی وہ اعلیٰ تر صورت کا نام ہے جو خالصاً صفات باری تعالیٰ سے بنتی ہے۔ اس میں دوسرے کی خواہش کا کوئی دخل نہیں، راضیت مرضیہ ہو کر داخل ہو کس میں؟ میری جنت میں۔ اور یہاں وہ جنت نہیں ہے جس میں فرمایا ہے مما یشتہون، ان کو وہ بھی چیزیں ملیں گی جس کی وہ اشتہا کرتے ہیں۔ اشتہا اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں کہ مرضیہ رہیں، راضی رہیں اس بات پر جس پر خدا راضی ہے۔ اس کے بعد اپنی خواہش کہاں باقی رہی؟ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اس لیے اس مضمون کو اگر ٹھہر ٹھہر کر کھول کھول کر بیان کیا جائے تو ایک ہی چھوٹے سی شاخ پر کھڑے ہو کر ایک لمبا زندگی کا وقت اور اس کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بہرحال کچھ نمونے ہیں جو دینے ہوں گے تاکہ ان رستوں پر چل کر آپ غور کریں اور صفات باری تعالیٰ کو کوئی آسمانی ایسا مضمون نہ سمجھیں جو اوپر ہے۔ وہ ایسا مضمون ہے جو زمین پر اترتا ہے اور انبیاء کے ذریعے اترتا ہے۔ حضرت مسیح نے جو دعا مانگی تھی، اے خدا جو آسمان پر ہے زمین پر بھی اتر، وہ حقیقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں پوری ہوئی ہے، آپ کے جلوے کے ساتھ پوری ہوئی ہے۔ وہ جو آسمان پر خدا تھا گویا زمین پر اتر آیا، اور وہ صفات سے اترتا ہے۔ وہ کوئی جسمانی سفر طے کر کے تو نہیں آتا، کوئی وقت لگا کر تو نہیں پہنچتا، وہ صفات کے ساتھ اترتا ہے۔ بس جو اترا ہو اس کو دیکھ نہ سکیں، دیکھیں تو اس کو سمجھ نہ سکیں، اور اس پر غور کرنے کی توجہ پیدا نہ ہو، یہ اندھی زندگی ہے۔ اور اندھی زندگی کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ مومن تو اندھا نہیں ہوتا، مگر مومن کی دیکھنے کی طاقتوں میں فرق ہے، اور روز بروز عرفان کے ساتھ وہ فرق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جو کافر ہے وہ تو کھاتا ہے اللہ کی دین، اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ دینے والا ہاتھ کون سا ہے۔ مومن الحمدللہ کہہ کے شکر کر کے روٹی کھا لیتا ہے، اور ایک تعلق ربوبیت سے قائم کر لیتا ہے جو باشعور تعلق ہے۔ لیکن وہ روٹی کیسے آئی، ربوبیت کیا معنی رکھتی ہے، اس کی تفاصیل نہاں در نہاں، اس کی کیفیات، اصل جنت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو دروازے پر کھڑے ہو جانا اور جنت میں داخل نہ ہونا، یہ تو بڑے نقصان کا سودا ہے۔ بس اس پہلو سے اس مضمون کو جو میں شروع کر چکا ہوں، اسے آپ کوئی ثانوی ذوقی مضمون نہ سمجھیں کہ اہل علم کی باتیں ہیں وہ سوچتے رہیں ہمیں تو سیدھا سادہ پیغام ملنا چاہیے۔ سیدھا سادہ پیغام یہی ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس بات کا ایسا لائق نہیں ہے کہ اس کا کوج لگایا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اور وہ یہ ہے عالم الغیب والشہادہ، پہلی بات ہی عالم الغیب سے شروع کی گئی، اور غیب کے چکر میں ڈال کر ایک ایسا سفر شروع کرا دیا جس کی غیب کے تعلق ہی میں کوئی انتہا نہیں، اور ایک ایسا نیا مضمون عطا فرمایا جو پہلے کبھی کسی مذہب کو عطا نہیں کیا۔ جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے، مجھے ایک عرصہ پہلے اس بات کی جستجو ہوئی کہ دیکھوں غیب کا مضمون دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے کہ نہیں، تو کہیں نظر نہیں آیا۔ کم سے کم میری آنکھوں سے تو وہ غائب رہا۔ اگر کسی کو علم ہو کہ جس طرح قرآن کریم نے غیب کے مضمون کو اٹھایا ہے اور اس کو روشنی ڈالی ہے، کسی اور مذہب میں یہ تصور موجود ہے تو دکھائے۔ چیلنج نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں، اگر ہے تو وہ ضرور نسبتاً ادنیٰ حالت میں پایا جائے گا۔ اسلام نے جو غیب کا مضمون بیان فرمایا ہے یہ تو رفتوں کی انتہا ہے، اور پہلی
بات جو انقلابی اس میں دکھائی دیتی ہے اس پر آپ کو میں غور کی دعوت دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ توحید کے لیے حقیقت میں غیب پر ایمان لانا ازبس ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی شرک کے مذاہب ہیں یا جو مذاہب شرک میں تبدیل ہوئے وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ظاہر جو چیز سامنے ہو اسی پر ایمان لا سکتے تھے، اس لیے ان کا ظاہر تھا جس پر وہ ایمان لاتے تھے، اس ظاہر کا پیچھے ایک سایہ بنتا تھا جسے وہ سمجھتے تھے وہ غیب میں ہے، لیکن ایمان نہیں لا سکتے تھے اس پر جب تک سامنے ظاہری طور پر کوئی بت دکھائی نہ دے، کوئی درخت، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی سمندر، کوئی طوفان، یہ چیزیں ان کے لیے ظاہری عبادت کے لیے تھیں، اور اس کے پردے میں وہ سوچتے تھے کہ کچھ اور بھی ہوگا، اور اس کے سوا وہ کچھ اور ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے اس کی صفات اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں جتنی ظاہر کی صفات تھی۔ اب اس پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ جنہوں نے سورج کی پرستش کی ہے ان کی دیر مالائی کہانیاں پڑھ لیں، ان میں سورج کی بھی تمام صفات کا بیان نہیں ہے، سورج کی صرف چند صفات ان کو نظر آتی ہیں اور وہی ان کے دیوتا کی جلوہ گری ہے بس۔ تو ایمان ظاہر پر لائے ہیں، غیب پر ایمان لائے کوئی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہ نمایاں چیلنج کر کے انسان کے دماغ کو بیدار کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ گے تو پھر ظاہر کی سمجھ آئے گی ورنہ آئے گی نہیں، اور ذات باری تعالیٰ غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ اب ان دو چیزوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام غیب نہیں ہے، اللہ کا نام حاضر بھی نہیں ہے، یا ہو تو میرے علم میں نہیں، حاضر ہونا تو ممکن ہے مگر غیب خدا کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام ظاہر ہے اور باطن ہے، وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی ہے، اور باطن کا مطلب ہے غیب کے پردوں میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں غیب کی تعریف فرمائی وہاں اللہ کو غیب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اپنے عالم الغیب کا مطلب یہ ہے اپنے ناموں کو، اپنی صفات کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ہر غیب کا وہ واقف ہے، اور اس کے صفات کا ایک بہت ہی عظیم حصہ جس کو ظاہر کے مقابل پر کوئی ایسی نسبت ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ غیب ہے جس پر خدا جس کا علم رکھتا ہے اور تمہیں اس پر ایمان لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ ایمان کیوں ضروری ہے، غیب پر ایمان لانا؟ اس کے متعلق قرآن کریم کی وہ آیات جن کو میں نے ذکر کیا ہے کہ 49 آیات ہیں جو لفظ غیب کے مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ اس میں سے بعض سے ایسی آیات ہیں جن کا انسانوں سے بھی تعلق ہے، اس لیے ان کو نکال بھی دیں تو اکثر وہ صفات ہیں جو خدا تعالیٰ کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ضروری اس لیے ہے کہ فائدے بھی غیب میں مضمر ہیں اور خطرات بھی غیب میں مضمر ہیں۔ ایک آئس برگ جو سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، برف کا تولہ، بعض دفعہ ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو ڈوبا ہوا ہے، اس کا صرف 1/10 حصہ سمندر کی سطح سے باہر دکھائی دیتا ہے، باقی زمین نیچے ہے۔ جن کو پتہ نہ ہو وہ اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹا سا ٹکڑا باہر دکھائی دیتا ہے، چھوٹی پہاڑی ٹیلا سمجھ لیں ڈوبا ہوا ہے، اور ایک پورا 9/10 اس کا اندر ہوتا ہے جو جہازوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے۔ جب ٹکر لگے تو بڑے بڑے جہاز اس سے غرق ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے جہاز جن کے متعلق قوموں نے دعوے کیے تھے، خود انگلستان نے ایک ایسا جہاز بنایا تھا جس پہ دعویٰ تھا کہ آج تک اس سے زیادہ کامل جہاز کبھی نہیں بنایا گیا، پہلے سفر میں ہی وہ آئس برگ سے ٹکرا کے وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہا۔ تو وہ ذات جو چھپی ہوئی ہو، اس کے منفی پہلو، اس کی ایسی طرف ظاہر ہونا جو اس سے ٹکرا دے تمہیں،
جو اس کے ساتھ تصادم پیدا کر دے، نہایت ہولناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ یہ لاعلمی نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے، اور فوائد چھپے ہوئے ہوں اور آپ کو علم نہ ہو تو آپ ان سے کیا استفادہ کر سکیں گے؟ تو ہمارے لیے منفی پہلو سے بھی اور مثبت پہلو سے بھی عالم الغیب پر غور ضروری ہے، اور اس کے جو آپ غور کرتے ہیں نئے نئے پردے اٹھتے ہیں غیب سے، اور ان کے پیچھے اور غیب دکھائی دینے لگتا ہے کہ پیچھے بھی کچھ ہے، ایک لامتناہی سفر ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ غیب کے تعلق میں ہم اپنا، جب تک ہم زندہ ہیں اور باشعور ہیں، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ ہے، دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ زمانہ بحیثیت زمانہ اکثر غیب میں ڈوبا ہوا ہے۔ شعور جب کچھ دیر کے لیے ابھرتا ہے ایک انسان کا تو اس کی زندگی کے ساتھ ایک عالم وجود میں آتا ہے، جیسے مچھلی بعض دفعہ سانس لینے کے لیے ذرا سی اوپر اچھلتی ہے اور پھر ڈوب جاتی ہے۔ وہ چند لمحے جن میں گرمیوں میں خصوصاً جب پانی میں آکسیجن کی کمی ہو جائے تو مچھلیاں سطح پر ابھرتی ہیں اور منہ مار کر واپس چلی جاتی ہیں، وہ چند لمحے اس کی زندگی کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں اس سے بھی بہت ہی زیادہ نسبت ہمارے غیب کے شعور یا عالم وجود کے شعور کو عالم غیب سے ہے۔ ایک ذات ابھرتی ہے تو دراصل اس کے ساتھ ایک جہان ابھرتا ہے، وہ چند لمحے جو اس نے شعور کے گزارے اس کو ارد گرد کچھ دکھائی دیتا ہے، اور اسی لیے جہانوں کا نام عالم عالمین رکھا گیا۔ عالم کا مطلب ہے جس کو معلوم کیا جائے، جس کا علم ہو۔ تو عالم کا وجود ہی علم سے تعلق رکھتا ہے، اور عالم پردہ غیب سے اچھلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اچھلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک عالم پیدا ہوتا ہے، ہر کیڑے کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک عالم پیدا ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے مر جانے کے ساتھ ایک عالم مر جاتا ہے، ہر کیڑے کے مر جانے کے ساتھ ایک عالم مر جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان مضامین کو مختلف جگہوں پر بہت ہی لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ آیات پڑھ کر اب چپکے سے آگے گزر جائیں گے۔ جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، اس وقت قرآن کریم فرماتے ہیں ہم نے یہ لکھ دیا اب بنی اسرائیل پر کہ اس کے بعد یہ سلسلہ یوں سمجھا جائے گا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا۔ ابھی کیسے قتل کر دیا سب؟ ہمارا واقعہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک کل عالم کا تصور لیے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک اس طرح ہے۔ جب ایک مرتا ہے تو وہ عالم ساتھ مرتا ہے، اور عالم وہ چیز ہے جو خدا نے پیدا کی ہے، اور ہمارے ذات کے خاطر، ہمارے شعور کی خاطر وہ آئینے ہیں جن کے رستے سے ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ایک بمقصد ایک منصوبے کے ساتھ ایک چیز کو پیدا فرمایا، اور ہر وجود کے ساتھ ایک عالم وابستہ ہے، اور اس عالم کو کوئی شخص مار دے تو ایک آدمی نہیں مرا، خدا کے بہت سے جلوے جو دیکھے جا رہے تھے اب دکھائی نہیں دے رہے۔ اسی بات پر غور کرتے ہوئے بعض فلسفیوں نے یہ بھی کہا کہ دراصل علم ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اگر علم نہ ہو تو ہر چیز ختم ہے۔ وہ اس دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو، ہم سب جو انسان ہیں ہمارا ایک شعور ہے عالم کا، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی شعور باقی رہتا؟ کوئی نہیں رہتا۔ تو جیسا عالم تھا ویسا نہیں، اس کا ہونا، اس کی حرکات، اس کی مختلف قسم کے آپس کے ٹکرانا اور مختلف جہتوں سے آپس میں تصادم کرنا یا تعلقات قائم کرنا اور ان کے اثرات پیدا ہونا،
یہ ساری چیزیں وہ فلسفی کہتے ہیں کہ ہماری سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، گویا کل عالم ختم ہو گیا۔ مگر قرآن کریم اس مضمون کو سورہ فاتحہ ہی میں توڑ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تم ہو یا نہ ہو، ایک زاویے سے ایک رب ہے جس کا ہر عالم سے تعلق ہے۔ تمہارے مٹنے سے عالم نہیں مٹ سکے گا، کیونکہ تمہارے مٹنے سے اگر کوئی عالم مٹتا ہے تو ایک بہت محدود عالم مٹتا ہے، ایک ایسا عالم مٹتا ہے جس کے ظاہری کچھ نقوش تمہارے ذہن میں ہیں، اس سے زیادہ تمہیں کوئی علم نہیں۔ اس عالم کے ساتھ جو بے انتہا غیب وابستہ ہیں ان کا تمہیں کوئی تصور نہیں۔ جو زمانہ آگے بڑھتا ہے عالم کا تصور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور جو تصور پھیلتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور عالم کا ایک لامتناہی طور پر زیادہ حصہ ہے جو ہماری نظر سے ہے۔ تو رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ وہمہ نہیں ہے، عالم جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کو کسی کی موت سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ جو اس کی کنہ کو جانتا ہے، جو اس کے غیب کو جانتا ہے، جو اس کے حاضر اور اس کے شاہد کو جانتا ہے، وہ خدا موجود ہے اور اسی کے تعلق سے وہ عالم قائم ہے، تو تمہارے مرنے سے کیسے مٹ سکتا ہے؟ مگر تم جب ایک دوسرے کو مارتے ہو تو انسانی سطح پر جو عالم ابھرتے ہیں وہ ایک ابھرے ہوئے عالم کو ڈبو دیتے ہو، اور چونکہ تم مالک نہیں ہو، رب نہیں ہو، اس لیے جواب دہ ہو گئے۔ تو در حقیقت یہ زندگی کے جتنے ادوار ہیں یہ سب نئے عالم لے کر آتے ہیں۔ ایک آج کی نسل کو اگر آپ 100 سال دے لیں، جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آج کے بعد 100 سال، آج سے 100 سال تک کوئی بھی وہ نہیں رہے گا جو آج یہاں ہے، سب فنا ہو جائیں گے۔ اس میں یہ بھی پیشگوئی تھی کہ جو بچہ آج پیدا ہوگا وہ 100 سال سے زیادہ عمر نہیں پائے گا، جو اس سے پہلے تھے وہ پا سکتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ کی عمر 100 سے اوپر ہوئی، لیکن اس فرمان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اب 100 سال میں ایک پورا عالم بدل گیا، یعنی عالم ایسا بدلا کہ تمام جو اس عالم کو سمجھنے والے تھے ہر ایک کی سوچ میں ایک عالم تھا، ان سب کا مجموعہ بدل گیا، عالم کے سمندر کا قطرہ قطرہ بدل گیا، اور اس کے باوجود عالم اپنی جگہ قائم تھا، لیکن اس کی سوچ بدل گئی، اس کی کیفیات بدل گئیں، اور ان میں پھر ایسے بھی لوگ تھے جو باشعور تھے، جو اللہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کی سوچوں میں عالم کا کچھ اور مطلب تھا، کچھ دہریہ اور دنیا دار اور بگڑے ہوئے اہل کتاب بھی تھے جن کے ہاں عالم کی کوئی اور تصویر تھی۔ تو حقیقت میں ہر زمانے کا انسان ایک عالم کی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک عالم کی سوچ لے کر مر جاتا ہے، اور وہ خود غیب سے آتا ہے اور غیب میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کا آغاز غیب ہو، جس کا انجام غیب ہو، وہ غیب پر غور ہی نہ کرے۔ آخر آیا کہاں سے ہے اور کیوں آیا ہے اور کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جس غیب سے تم ابھرے ہو وہ عدم نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے اللہ موجود تھا، اور اللہ کی قدرت سے تم وجود میں آئے ہو، اس کی طاقتیں لے کر، اس کے امر کے ساتھ جتنی تمہیں عطا کی گئی ان کو لے کر آئے ہو، لیکن پھر آگے جواب دہی ہے، اور تم نے واپس اسی غیب میں ڈوبنا ہے جس غیب سے ابھرے، اور وہاں بھی وہی خدا موجود ہوگا۔ تو تم وقتی طور پر غیب سے شاہد کی دنیا میں ابھرتے ہو، لیکن پھر تم نے غیب کی دنیا میں ڈوب جانا ہے، اور وہاں رحمان خدا بحیثیت رحیم تمہارا منتظر ہوگا۔ اب جو جواب دہی ہے وہ دراصل رحیم کے سامنے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے عالم الغیب والشہادہ، ساتھ فرمایا هو الرحمن الرحیم،
وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں جہاں بھی قلم اٹھایا ہے یا لب گشائی فرمائی، وہاں اس مضمون پر زور دیا کہ رحمان وہ ذات ہے جو در حقیقت بن مانگے دینے والی، یعنی عدم سے اس طرح پیدا کرنے والی کہ اس کا مطالبہ کرنے والا بھی تھا ہی کچھ نہیں، اور کامل طور پر غیب پر رحمان کی حکمرانی ہے۔ غیب سے جو رونما ہوتا ہے وہ غیب کے سہارے سے، اس کے امر سے رونما ہوتا ہے، رحمان کے سہارے اور رحمان کے امر سے رونما ہوتا ہے۔ اس کے بعد رحمانیت ایک اور رنگ میں پھر ساتھ دیتی ہے، اور وہ حاضر کی دنیا میں رحیمیت بن جاتی ہے۔ رحمان تو وہ جس نے سب کچھ دے دیا، اس کے بعد حاضر دنیا میں اس کے اور بھی معنی ہیں، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس تعلق میں یہ سمجھ لیں کہ غیب ہے جہاں سے آپ ابھرے۔ آپ نے کب مطالبہ کیا تھا کہ اے خدا مجھے پیدا کر، اور اے خدا میری یہ ضرورتیں ہیں یہ پیدا کرنا، اور جب میں اور میری جنس ترقی کر جائیں تو اس زمانے کی ضرورتیں بھی ہمیں مہیا ہونی شروع ہو جائیں۔ جب تک ہماری عقل تیل کا استعمال نہ جانتی ہو، تیل بے شک نظروں سے اوجھل رہے، جب ایسی مشینیں سوچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بنانے کی طاقت پیدا ہو جائے جو تیل کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، تو پھر ہمیں تیل بھی عطا کر دینا۔ اور پھر اے خدا جب یہ خطرہ ہو کہ تیل ختم ہونے والا ہو گیا ہے اور انسانی سوچ ایسی مشینیں بھی ایجاد کر لے یا ان کی صلاحیت رکھتی ہو کہ ایٹامک انرجی سے فائدہ اٹھا سکے، تو پھر اس پر ایٹم کے راز روشن کرنا اور وہ دھاتیں مہیا کرنا جو ایٹم کی انرجی کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور زمین ان بھاری دھاتوں کو پھر اچھال دے اس کے لیے۔ یہ کیا مطالبے، کیا یہ سب مطالبے آپ میں سے کسی نے کیے تھے؟ ہم میں سے کسی نے کیے تھے؟ جو ہے ہی نہیں، وہ غیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسا غیب ہے کہ اپنے باپ کی شادی سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں ہوں، تھا تو کہاں تھا، کیا تھا میرا۔ تو کائنات میں زمین کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا سوچ سکتا تھا، کیا مانگ سکتا تھا؟ لیکن رحمان خدا ہے جس کی غیب پر کامل راج دہانی ہے۔ اس پہلو سے بھی اس کا توحید سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اول تو یہ کہ ظاہر کی عبادت نہیں کرنی، اصل غیب ہے۔ غیب کی عبادت کرو گے تو پھر تمہیں حقیقت میں توحید کے معنی سمجھ آئیں گے۔ غیب میں جو ہے اس کی عبادت اور خدا کی ذات کی شناخت تو انسان خود کر ہی نہیں سکتا، مگر جو عرفان اس نے ہمیں بخشا ہے اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی ذات کا عرفان جتنا عطا بھی کیا گیا ہے اس کا کروڑوں حصہ بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے جن کو عطا کیا گیا ہے، اور اکثر غیب ہی غیب ہے۔ تو ذات کا سفر کرنا ہو تب غیب کو اہمیت ہے، اور غیب میں ڈوبنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسرے پہلوؤں سے اپنے آغاز اور اپنے انجام کی بات سوچیں تب غیب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کو در حقیقت غیب کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جب صفت رحمانیت کے ساتھ غیب کا تعلق سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عالم غیب پر اس کی بلا شرکت غیر راج دہانی ہے۔ کوئی اور نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو اس کے سوا، اور کوئی اور نہیں ہے جو غیب میں کچھ عطا فرما سکتا ہو، کچھ پیدا کر سکتا ہو۔ ہر پہلو سے غیب کا مضمون آپ کو لامتناہی جہانوں میں لے چلتا ہے، جس پر غور کریں تو عجیب و غریب نئے سے نئے مطالب آپ کے سامنے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مختصراً اس سر دست میں یہ بات کہہ کر رحیمیت سے اب اس کا تعلق جوڑتا ہوں۔ رحیمیت کا مطلب ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
جو بہت ہی لطیف معنی اور بار بار کیے ہیں، اتنے کہ ذہن میں خوب پیوست ہو جائیں، وہ یہ ہیں کہ وہ جو اعمال کی جزا مترتب کرنے والا ہے. آپ نے رحمان خدا سے جو کچھ پایا اس کا حساب دینا ہوگا، اور اگر اس کو استعمال کر کے آپ رحمان خدا کے قریب ہوتے ہیں تو ہر اس قدم کی جو خدا کی سمت میں رحمان کی طرف اٹھتا ہے اس کی جزا رحیمیت دیتی ہے. اب ایک نئی عطا ہے یہ. رحمانیت سے فائدہ اٹھانا زیادہ سے زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو شکر گزاروں میں لکھ لے کہ ہاں تم نے کچھ شکر گزاری کا حق ادا کیا، پتہ کر لیا کہ ہاں کوئی تھا دینے والا جو تمہارے مانگے بغیر تمہیں وہ کچھ عطا کر گیا ہے کہ تمہاری ساری نسلیں بھی اس کو استعمال کرتی رہیں اور آئندہ ظاہر ہونے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاتی رہیں، تب بھی وہ رحمانیت نے جو خزانے بھر دیے ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتی. یہی نتیجہ نکلتا ہے. جزا کہاں سے آ گئی اس میں تو کوئی جزا والی بات نہیں ہے. کوئی آپ کسی کو کوئی کھانے کا تحفہ تن دیں، مرغے کا روز دیں تو کہ ہاں میں نے پہچان لیے مرغا ہے یہ، تو آپ کہیں جزاک اللہ تمہیں کمال کر دیے. تمہیں پہچانا یہ تو نہیں ہو سکتا. مگر جو رحمان سے تعلق جوڑتا ہے، بعض دفعہ ایک سادہ آدمی کی اس بات پر بھی خوش ہو کے اس کو جزا دیتا ہے کہ اچھا تم نے کمال کر دیا، واقعتاً میں تمہیں ایک اور بھی چیز دیتا ہوں. انسانوں میں تو شاذ کے طور پر یہ صفت دکھائی دے گی، مگر رحیمیت ہر بار ہم سے یہی سلوک کرتی ہے. آپ رحمانیت کو پہچانیں اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اس طرح کوشش کریں کہ جو کچھ خدا نے بن مانگے آپ کو دیا ہے اس سے لذت یاب ہوتے وقت اس کو یاد کر لیا کریں. تو ہر قدم پر رحیمیت جذبہ لے کر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو سزا آپ کے اس فعل سے از خود ظاہر ہوگی، کیونکہ اپنی بھلائی کو جو نہ جانتا ہو وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. بے انتہا خزائن ہیں جو پردہ غیب میں ہیں، جو رحمانیت کے تعلق میں ہمارے لیے ایسی اس صورت میں موجود ہیں کہ ہم اگر ہاتھ بڑھائیں اور اللہ توفیق دے تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. انسانی تاریخ بتا رہی ہے جب بھی انسان نے ضرورت کے وقت ان سمتوں میں ہاتھ بڑھایا جہاں خدا نے خزانے رکھے تھے تو وہاں تک اس کی رسائی ہوئی. تقدیر الہی کو، اذن الہی کو دخل تو ہے اور آخری فیصلہ وہی کرتی ہے، لیکن بڑھانے والا ہاتھ بھی ضرور بڑھنا چاہیے. اس کے بغیر خدا تعالیٰ رحیمیت کا جلوہ نہیں دکھاتا. رحمانیت کا جلوہ تو اس کے بغیر بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے. اب ہمیں ہر لمحہ رحمانیت کی ان معنوں میں ضرورت ہے کہ جو آکسیجن خدا نے فضا میں رکھ دی ہے اور متناسب مقدار میں رکھی ہے، اگر زیادہ ہوتی تو ہمیں ہلاک کر دیتی. وہ آکسیجن سوچے بغیر اب ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور بعض ہاتھ کبھی تقاضوں پر بڑھتے ہیں، سوچوں سے کوئی تعلق نہیں. پیاسے کا ہاتھ پانی کی طرف بڑھے گا، بکری کا منہ بھوکی ہو تو گھاس کی طرف جائے گا، بچے کا منہ ماں کے دودھ کی طرف اٹھتا ہے، اور جانوروں کے بچوں کا بھی یہی حال ہے. تو یہ سارے رحمانیت کے تقاضے ہیں جن میں سوچوں کا کوئی دخل نہیں. مگر جب انسان کی سطح پر پہنچ کر رحمانیت سے باشعور تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک سوچ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں، پھر رحیمیت وہ جلوہ دکھاتی ہے جو حاضر کا جلوہ ہے. یہ شہادت کا جلوہ ہے. عالم شہادہ میں ہر انسان روزانہ یہ استطاعت رکھتا ہے کہ اگر خدا کی دی ہوئی استطاعت کے ساتھ ظاہر بات ہے، یہ استطاعت رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ایسا کرے جو رحمانیت سے متصادم نہ ہو تو ضرور رحیمیت کا جلوہ دے گا. اور جس طرح رحمانیت
کافر اور مومن میں فرق نہیں کرتی، اس پہلو سے رحیمیت بھی کافر اور مومن میں فرق نہیں کرتی، کیونکہ رحمانیت ہی کی ایک صورت ہے رحیمیت جو عالم شہادہ سے خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ یہ مغربی دنیا کے سائنسدانوں کو دیکھیں، انہوں نے کیا کیا ہے، کون سا نیا تیر چلایا ہے؟ جو کچھ کیا ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کی رحمانیت کے جلووں کو جہاں جہاں پہچانا وہاں اس کی پیروی کی ان کی، اور ان تقاضوں کو پورا کیا جو وہ جلوے تقاضے کرتے تھے۔ ایک بچہ نے بھاپ کے ذریعے ڈھکنے کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب عام آدمی سوچے گا کہ اس میں کون سی رحمانیت ہے، لیکن بھاپ میں جو طاقتیں پوشیدہ تھیں ان تک اس وقت تک انسان کی نظر نہیں تھی۔ بھاپ اٹھتی تھی ہر جگہ سے، کبھی دھند بن کر اٹھ رہی ہے، کبھی چیزیں گرم ہو رہی ہیں، پانی ابل رہے ہیں اور بھاپ اٹھ رہی ہے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ رحمان خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کے اندر اس کے غیب میں خزانے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ غیب پر ایمان ہو تو ان خزانوں کی تلاش زیادہ باشعور طور پر ہوگی، لیکن اگر تلاش نہ بھی ہو، غیب پر ایمان نہ بھی ہو، تو وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور سچائی کے ساتھ جو دیکھتی ہیں اس کی پیروی کرتی ہیں، رحیمیت ان کو محروم نہیں رکھتی۔ اس بچے کو خیال آیا کہ چلو اس کو بند کرتے ہیں، بھاپ جو اٹھ رہی ہے تو اس کا ڈھکنا زور سے بند کریں۔ اس نے وہ کپڑا وپڑا رکھ کے کچھ تاکہ ہاتھ جلے نہ، دبایا، لیکن وہ زور سے پھر بھی نکل گئی۔ پھر اس نے کہا اچھا اتنی طاقتور ہے، میں اس کے اوپر بیٹھتا ہوں۔ تو کپڑا رکھ کر اوپر بیٹھا تو کچھ دیر کے بعد اس کو اچھال کر بھاپ پھر بھی نکلنے لگ گئی۔ اس نے اور پتھر رکھ دیے، جو کچھ اسے بس چلا اس نے کر دیکھا، مگر وہ بھاپ نکلنا بند نہ ہو۔ اس پر اس کو انجن کا خیال آیا، اور پھر سائنسدانوں نے اس علم سے کہ بھاپ میں تو بہت طاقتیں پوشیدہ تھیں، اس کا استعمال کرنا شروع کیا، اور ریلوے انجن یہ اسی سے ایجاد ہوا۔ اب آپ دیکھیں ایک لمبے عرصے تک اسی بنا پر کہ خدا کی رحمانیت کو پہچانا اور اس کے عقلی تقاضے پورے کیے، رحیمیت نے ساتھ دیا اور نہیں چھوڑ رہی۔ ہر انجن جو روزانہ روانہ ہوتا ہے کہیں سے، اس کا ہر لمحہ جو چھک 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 بھاپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، رحیمیت کے گیت گا رہا ہوتا ہے۔ اور رحیمیت میں یہ دائمی ساتھ کے معنی پائے جاتے ہیں، وفا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک چیز ایسی آئے جو ساتھ لگ جائے اور پھر چھوڑے نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون پر بہت ہی پیارے انداز میں مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے، اور خلاصہ یہی کہ رحیمیت دراصل وہ عالم شہادہ میں رحمانیت کی جلوہ گری کی ایک انداز ہے رحمانیت ہی، مگر وہ جو آپ کی کچھ کوشش، آپ کی نیت، آپ کے کچھ عمل سے تعلق باندھ دیتی ہے، اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ضرور جزا دینی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے گرمی کو، آگ کو دیکھا، اس کی طاقت کو بھی محسوس کیا، بھاپ کو دیکھا، اس کی طاقت کو کچھ کسی حد تک محسوس کیا، لیکن غلط استعمال کی باتیں سوچی، انہوں نے گھر پھونکے، بچوں کو ابلتے ہوئے پانیوں سے جلا دیا، انبیاء کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، اور یہاں انہوں نے رحیمیت سے یا رحمانیت سے اس طرح ٹکر لی کہ اس کی غلط طرف آ گئے، اور وہی آگ ہے جو پھر ان کو بھسم کر گئی۔ وہی ابلتے ہوئے پانی تھے جو ان کی چھاتیوں میں چھالے ڈال گئے، اور اس طرح رحیمیت نے منفی اثر بھی دکھایا، اور جزا اور سزا کا ایک مضمون مترتب ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادہ کے بھی عالم ہے، اور یاد رکھو تم غیب سے ابھرے تھے اور شہادہ میں آ گئے۔ هو الرحمن الرحیم،
وہ رحمان بھی ہے جس نے تمہیں غیب سے اچھال کر عالم شہادہ میں ڈال دیا، نکال دیا، اور عالم شہادہ میں تمہیں جس طرح ستارے اچھالتے ہیں تمہیں اچھال دیا گیا۔ اور پھر یاد رکھنا وہ رحیم ہے، اور رحیمیت کا مضمون آگے جاری رہے گا، یہاں ختم نہیں ہو جائے گا۔ پھر جب تم عالم غیب میں جاؤ گے تو پھر ایک رحیم خدا تمہارا حساب لینے والا وہاں کھڑا ہوگا، اور اس کو مالک یوم الدین فرمایا ہے۔ تو غیب سے نکلے ہو، غیب میں پھر اچھال دیے جاؤ گے، اور اس میں غرق ہو کر ہمیشہ کے لیے خود غائب نہیں ہو سکتے۔ جس کو خدا نے غیب سے اٹھا دیا ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا کیے بغیر پھر کبھی غائب نہیں ہو سکتا، اور نہ خدا اسے غائب ہونے دے گا، یہاں تک کہ رحیمیت اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ رحیمیت سے تعلق ٹوٹے گا تو سزا پائے گا، رحیمیت سے تعلق قائم رکھے گا تو جزا پائے گا، اور مالک یوم الدین ایک ایک ذرے کا حساب دینے والا موجود ہوگا، اور وہاں سے پھر ایک نیا عالم غیب کا شروع ہو جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم کے متعلق فرمایا کہ کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے دیکھا ہو، کوئی کان نہیں ہے جس نے سنا ہو، ایک اور عالم غیب بن گیا پھر۔ تو ایک غیب سے اچھالے گئے، ایک شہادہ میں داخل ہوئے، اس شہادہ سے اچھالے گئے، غیب میں ڈوبے، اور ایک اور شہادہ میں داخل ہوں گے جو اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اپنی کنہ، اپنی وجہ پیدائش کا علم ہوتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کا علم ہوتا ہے، اور تعلق باللہ کا مضمون روشن ہوتا ہے۔ آپ 10 کروڑ دفعہ بھی پڑھیں عالم الغیب والشہادہ، اگر غور نہیں کرتے تو اس ذکر کو حقیقت میں ذکر نہیں کہا جا سکتا۔ ذکر وہ ہے جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ تقشعر منہ الجلود، ایسا ذکر، ایسی تلاوت جس سے انسان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے۔ یہ ذکر خالی زبان کے ذکر، زبان سے پیدا ہو، یہ ذکر خالی زبان سے وہ اثر دکھائی نہیں سکتا۔ بس صفات باری تعالیٰ پر غور کرنا اور کرتے رہنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور اس غور کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، در حقیقت ہم اپنی جنت بنا رہے ہوں گے، کیونکہ مرنے کے بعد جس عالم غیب کی میں نے بات کی ہے، اس عالم غیب میں خدا کے سوا کچھ نہیں، ہر غیر اللہ وہاں سے باہر ہے۔ جنت میں شیطان کو جو داخل ہونے کی اجازت نہیں، یا کسی غیر اللہ کو اجازت نہیں، اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ دراصل جنت خدا کے وجود ہی سے بنتی ہے۔ اگر غیر اللہ کا وجود داخل ہو تو باقی جنت کو بھی وہ جہنم بنا دے گا۔ اگر خدا کے سوا کوئی اور تصور پیدا ہو تو ساری کائنات میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو دراصل جنت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ بس آپ نے اپنی جنت خود بنانی ہے، اور یہ جنت اللہ کی اسماء سے بنے گی، اور اسماء الہی پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ کے اندر جو روحانی تبدیلیاں پیدا ہوں گی، اور بعض اوقات ایسا ہوگا جیسے زلزلہ طاری ہو گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ذکر کہلاتی ہیں، اور یہی وہ ذکر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ عبادت تو لازم ہے، جو عبادت کر دے گا اگر وہ تقاضے ظاہری پورے کرتا ہے تو اس کی عبادت ہو گئی، لیکن بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ عبادت سب سے افضل ہے، یعنی ظاہری عبادت جس کو الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جس کے لیے کسی خاص فرض کی ضرورت نہیں ہے، یعنی فرض کے علاوہ ہے وہ ذکر جو مستقل جاری ہے، اور عبادت میں بھی جب تک ذکر داخل نہ ہو عبادت زندہ نہیں ہو سکتی۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اصل سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ ذکر میں ہے۔ جسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں،
تو استعمال تو کرتے ہیں ذرا ہیجان پیدا کرنے کے لیے، نعرہ بازی کے شوق میں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اور ذکر اللہ اکبر دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس کی کبریائی کو سمجھنے کے لیے اس کی صفات پر غور ضروری ہے، اور جوں جوں ان صفات پر غور میں آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کے اندر سے ایک خدا کے وجود کا تصور ابھرتا ہے، اور آپ کا خدا اتنا ہی ہے۔ کسی کا کم خدا ہے، کسی کا زیادہ ہے، اور بظاہر سب کا ہے۔ تو یہ جو خدا کا تصور کا جو کہ صفات میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ انی قریب، میں قریب بھی ہوں، اور پھر یہ کہ میں سب سے زیادہ دور بھی ہوں، اتنا بلند ہوں، بلند تر ہوں کہ وہاں تک کسی کوئی تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کتاب مبین ہے، کھلی کھلی ہے، اور ایسی کتاب ہے جو مکنون ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے مضامین دراصل تضادات نہیں ہیں، بلکہ مختلف پہلو ہیں۔ تو خدا تعالیٰ ایک شخص کے لیے ایک چیز، ایک وجود کے طور پر اس سے تعلق جوڑتا ہے، مگر اتنا ہی جوڑتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، اور جس صفت میں آپ اپنا تعلق بڑھائیں گے، اس صفت کے اعتبار سے خدا آپ پر مزید روشن ہوتا چلا جائے گا، اور بلند تر اور بڑا ہوتا چلا جائے گا، عظیم تر ہوتا چلا جائے گا۔ پھر ایک اور صفت پر آپ غور کریں، اسی پہلو سے خدا تعالیٰ نئے جلووں کے ساتھ آپ کو پھیلتا ہوا اور عظمتیں اختیار کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اتنا ہی ہے جو ہے وہ، جس کی کنوں کو ہم نہیں جانتے، مگر ہر انسان کے لیے اتنا ہو جاتا ہے جتنا اس میں طاقت ہے، جتنا اس میں استطاعت ہے۔ تو ہر انسان کا ظاہری عالم بھی الگ ہے اور الہی عالم بھی الگ الگ بنتا ہے۔ ایک خدا ہوتے ہوئے بھی در حقیقت وہ ہر انسان کے ایک الگ خدا کے طور پر اس پر ظاہر ہو رہا ہے، لیکن ہے ایک ہی۔ تو یہ کوئی فلسفی کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نصیحتوں اور مثالوں میں ہم پر روشن فرمایا ہے۔ عالم الغیب پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے انسان کو اپنے مستقبل پر، اپنی کوششوں پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ جو کچھ میرے سامنے ہے بس وہی کچھ ہے، تو مزید کی جستجو کے لیے توجہ ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جن کو آپ بظاہر بے ایمان سمجھتے ہیں، ان کو اگر فائدہ پہنچا ہے تو لاشعوری طور پر یہ عالم الغیب بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یقین ہو چکا ہے کہ غیب میں بہت کچھ ہے، اور اتنا سے خدا کو جان کر جو عالم الغیب ہے اس کے ایک حصے سے متعارف ہو کر انہوں نے اتنے خزانے پا لیے ہیں کہ وہ لامتناہی نظر آتے ہیں، ساری دنیا پر حکومت کر گئے ہیں، تمام دنیا کی دولتیں سمیٹ چکے ہیں۔ اور اس مضمون کو قرآن کریم انہی معنوں میں بیان فرما رہا ہے کہ غیب کا علم دراصل خزائن کا علم ہے۔ تم اس کو، غیب کے علم کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ میں بتاتا ہوں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ تو ان سے کہہ دے کہ ذاتی طور پر تو میں اپنے لیے نہ کوئی ذرہ بھر بھی فائدے کا سامان رکھتا ہوں، نہ نقصان کی طاقت رکھتا ہوں، مگر وہی جتنا خدا مجھے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر تم غیب کی بات کرتے ہو تو لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بے شمار دولت اکٹھی کر سکتا تھا۔ اب غیب کا دولت اور خزانے سے کیا تعلق ہے؟
یہ ایک مضمون ہے جس کے متعلق اب تو وقت نہیں، مگر آئندہ پھر انشاءاللہ جب میں شروع کروں گا تو زیادہ نسبتاً تفصیل سے بتاؤں گا۔ اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو کہہ دے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب کا علم نہیں رکھتا۔ تو حقیقت میں غیب کا علم اور خزائن ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور مغربی دنیا کے سائنسدانوں نے جتنی جستجو کی ہے غیب میں کی ہے، اور جتنا وہ غیب زیادہ گہرا تھا اتنا ہی ان کی جستجو نے ان کے لیے زیادہ فوائد ان کے لیے مہیا کر دیے۔ ایک چیز کا دنیا میں کسی کو علم نہ ہو، اب گنجے پن کا علاج ہے، یہ غیب میں ہے۔ اگر آپ کو کامل یقین ہو کہ خدا کے ہاں ہر بیماری کی ایک دوا ہے اور گنجے پن کا ضرور علاج ہے، اور آپ غیب میں جستجو کریں مگر اس کے قوانین کے تابع، تو جتنا بڑا غیب ہے اتنا ہی اس کو دریافت کرنے والا کھوجی زیادہ امیر ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بے انتہا احتیاطیں برتی جاتی ہیں انڈسٹریل سیکریٹس کے لیے۔ ان کے سائنسدان غیب کی خبر معلوم کرتے ہیں اور اس کو خوب چھپا کے رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے دولت ہی دولت ہے، یہ راز پتہ لگ گیا باقیوں کو تو سارے سب آ جائیں گے۔ تو غیب کا علم ہی خزائن کا علم ہے۔ اس بات سے محرومی آپ کو خزائن سے محروم رکھے گی۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا کوئی صوفیانہ، کوئی ذہنی چسکے نہیں ہیں، یہ زندگی کی اشد ترین ضرورت ہے۔ روحانی بقا اس کے بغیر حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے، اگر ہے تو معمولی سی زندگی ہے، ساری زندگی کے مناظر اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس پہلو سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ساری عمر تو اب صرف اس طرز پر بیان نہیں ہو سکتی بات، لیکن جو بھی بات بیان ہوگی آئندہ کسی اور حوالے سے بھی انشاءاللہ، اس میں دراصل صفات الہی کی جھلکیوں کے بغیر جان ہی نہیں پڑ سکتی۔ خلاصہ زندگی اور روحانی زندگی کا صفات الہی ہیں۔ بس باقی انشاءاللہ آئندہ خطبے میں خدا نے جو توفیق عطا فرمائی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما